ہم اکثر بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی ہمارا موڈ اچھا اور کبھی خراب رہتا ہے، مگر موڈ سوئنگ کا مستقل ہونا ایک مینٹل ڈیزیز ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو چلیں ایک اسٹوری کے تھرو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا۔ میں ایک خاموش طبیعت اور نرم مزاج لڑکی تھی، نہ تو لوگوں سے الجھتی تھی اور نہ ہی کسی بات پر بحث کرتی تھی، مگر کچھ دنوں سے میری شخصیت میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑنا جھگڑنا اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسٹارٹنگ میں تو سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرا لوگوں سے ناخوش ہونا، چھوٹی بات پر بحث اور بدتمیزی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ نہ تو میری ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا تھا بلکہ میرا پورا لائف اسٹائل ہی چینج ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نہ تو مجھے نیند آتی تھی اور نہ ہی میں کھانا کھا پاتی تھی۔ ہر وقت بس سر میں درد اور چڑچڑاہٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ چیزیں جنہیں میں بہت دلچسپی کے ساتھ کرتی تھی، آہستہ آہستہ ان کاموں سے بھی بور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے اس بیہیویئر سے بہت پریشان ہو گئی تھی اور لوگ بھی مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ 6 to 7 months تک میرے ساتھ چلتا رہا، مگر پھر ایک دن پریشانی کی حالت میں نے اپنی ایک دوست کو فون کیا اور ہر بات تفصیل سے بتائی، جس پر میری دوست نے مجھے بڑے نرم اور دوستانہ انداز میں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ڈپریشن کا شکار ہو، جس کی وجہ سے تمہیں چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی دوست کے ساتھ ایک تفصیلاً ملاقات رکھی، جس پر اس نے مجھے بتایا اکثر اوقات ہارمونز کی امبیلنسمنٹ اور وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ بیماری ہمیں افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو ہماری برین یا مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں، جیسے کہ بچپن میں ہونے والا کوئی حادثہ یا کوئی پریشانی، الکوہل یا ڈرگس کا استعمال یا کسی غلط میڈیسن کا یوز کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے خود اس بیماری کے بارے میں بھی ریسرچ کرنا شروع کر دیا، جس پر مجھے پتہ چلا کہ ڈپریشن ایک جینیٹک ڈیزیز بھی ہے جو اکثر جین کے ذریعے ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے سپلیمنٹس کے ساتھ میڈیٹیشن اور کچھ ایکسرسائز بھی ریکمینڈ کی، جس کے کچھ عرصے بعد ہی میرا بیہیویئر اور لائف اسٹائل نارمل ہونا شروع ہو گئے تھے اور میں دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ گئی۔ Oh